السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، 3 خبریں ہیں اور تینوں خبریں پی ٹی آئی سے متعلق ہیں۔ ایک، پی ٹی آئی کے ممبر کو معطل کر دیا گیا ہے قومی اسمبلی کے اجلاس سے، اور دوسرے اہم ترین ممبر ہیں، ان کے استعفے کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں، گردش کر رہی ہیں کہ استعفیٰ دے دیا ہے۔ کون ہے اور کیوں استعفیٰ دیا ہے، معطل کس کو کیا گیا ہے اور کس بات پہ معطل کیا گیا ہے، یہ بھی بتاؤں گا۔ اور تیسری خبر سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے، سنی اتحاد کونسل کے مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن نے جواب جمع کرایا ہے سپریم کورٹ میں، اور اس حوالے سے بتاؤں گا کیا کہا ہے الیکشن کمیشن نے، کیا موقف اپنایا ہے۔ پہلے بتاؤں کہ جو معطل کیا گیا ہے وہ ثناء اللہ مستی خیل ہیں، اور یہ سنی اتحاد کونسل کے ممبر ہیں، یعنی پی ٹی آئی کے ممبر ہیں سمجھیں۔ تو انہوں نے بہت ہی انتہائی نامناسب الفاظ استعمال کیے ہیں قومی اسمبلی کے اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے، خواجہ آصف سے مخاطب کرتے ہوئے، اور جملہ اتنا نامناسب ہے کہ میں کم از کم مناسب نہیں سمجھ رہا کہ اپنے ویلاگ میں وہ بولوں۔ تو خواجہ آصف کو یہ کہا ہے کہ ہم ووٹ لے کر آتے ہیں، لیکن آپ کی طرح ہم جو ہے یہ کر کے نہیں آتے، کوئی اس طرح کا خراب جملہ کہا ہے۔ تو اس پہ خواتین نے احتجاج کیا، یعنی گالی دی ہے سمجھے، ثناء اللہ مستی خیل نے گالی دی ہے، بالکل گندی گالی، ننگی گالی جس کو آپ کہیں۔ تو اس پہ جو حکومتی خواتین ہیں انہوں نے احتجاج کیا، اور وہ اسپیکر کے چیمبر میں چلی گئیں۔ اسپیکر کو انہوں نے مطالبہ کیا کہ ثناء اللہ مستی خیل کو معطل کیا جائے، اور اس پورے سیشن میں، بجٹ سیشن جو مہینہ چلتا ہے، اس پورے سیشن میں وہ اجلاس میں شرکت نہیں کر سکیں گے، ان کو معطل کیا جائے۔ معطل کرنا اسپیکر کے اختیار میں ہے، اب جس کو معطل کیا جائے تو وہ اجلاس میں نہیں آ سکتا۔ اجلاس میں اگر آئے گا تو ان کو پہلے تو آنے نہیں دیا جائے گا، اگر غلطی سے یا چوری چھپ کے کہیں آ گیا تو اس کو اٹھوا کے باہر نکال دیا جائے گا، یا جو گارڈز ہیں ہوتے سارجنٹ ایٹ آرمز جو ہیں ان کے ذریعے ان کو اٹھوا کے باہر نکالا جاتا ہے۔ تو ثناء اللہ مستی خیل کو اسپیکر نے پھر فیصلہ کیا کہ اس پورے سیشن میں ان کو معطل کر دیا گیا ہے، اور جو حکومتی خواتین ہیں ان کا مطالبہ مان لیا ہے اسپیکر نے۔ اپوزیشن جو سنی اتحاد کونسل کے ممبران تھے انہوں نے اسپیکر کو کہا کہ آپ 2 دن کے لیے ان کو معطل کریں، پورے سیشن کے لیے معطل نہ کریں، لیکن اسپیکر نے ان کی بات نہیں مانی اور ان کو حکومتی خواتین کی بات مانی ہے اور ان کو معطل کر دیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ جی اچھا، ثناء اللہ مستی خیل جو ہیں ان کی جانب سے غیر پارلیمانی الفاظ کے استعمال کرنے پر انہیں بجٹ سیشن تک معطل کر دیا گیا ہے۔ حکومتی خواتین کا مطالبہ یہ مانا گیا ہے، خواجہ آصف سے مخاطب کیا تھا انہوں نے۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ جو شہریار آفریدی صاحب ہیں ان کے لیے ایک تاثر مارکیٹ میں آیا ہے، خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن میری انفارمیشن یہ ہے کہ استعفیٰ نہیں دیا۔ اتنا ہوا ہے کہ انہوں نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج یہ میری شاید آخری تقریر ہو بطور ایم این اے، یہ کہا ہے اس طرح کا جملہ، تو جس سے وہ تاثر ایک مل گیا کہ شاید انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے یا دے دیں گے۔ یہ کہانی اس طرح کی معلوم پڑتی ہے، جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ پارٹی کو وارننگ دی ہے، انہوں نے ویک اپ کال دی ہے اور پارٹی کو خبردار کیا ہے۔ پارٹی کے اندر ان کے اپنے آپس کے اختلافات بہت زیادہ چل رہے ہیں، پی ٹی آئی کے اندر گروپ بندیاں، دھڑے بندیاں چل رہی ہوتی ہیں، اور ایک دوسرے پر الزامات کیچڑ اچھالا جاتا ہے، چوک پر کپڑے دھو رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے۔ تو یہ پارٹی میں اختلافات کی وجہ سے شاید انہوں نے ویک اپ کال دی ہے، خبردار کیا ہے پارٹی کو۔
باقی استعفیٰ ابھی تک کنفرم جو اطلاعات مل رہی ہے مجھے کہ استعفیٰ نہیں دیا شہریار آفریدی نے۔ اچھا، الیکشن کمیشن کی خبر پہ آتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ میں جواب جمع کرایا ہے، اور سپریم کورٹ میں جمع الیکشن کمیشن کے جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی۔ مخصوص نشستوں کی فہرست جمع کرانے کی آخری تاریخ 24 جنوری تھی، لیکن سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کے لیے فہرست جمع نہیں کرائی۔ الیکشن کمیشن نے بتایا کہ امیدواروں سے تحریک انصاف نظریاتی کا انتخابی نشان دینے کا سرٹیفکیٹ مانگا گیا۔ بعد ازاں امیدوار تحریک انصاف نظریاتی کے انتخابی نشان سے خود دستبردار ہوئے، اور پی ٹی آئی نظریاتی کے انتخابی نشان سے دستبردار ہونے کے بعد امیدوار آزاد قرار پائے گئے تھے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ انتخابات کے بعد آزاد امیدوار سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے۔ سنی اتحاد کونسل کو الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستیں نہ دینے کا 4-1 سے فیصلہ دیا، اور پشاور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی اپیل پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا تھا۔ الیکشن کمیشن نے جواب میں یہ بھی کہا ہے کہ جی سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کے لیے اہل نہیں۔ مخصوص نشستیں نہ دینے کے الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے میں کوئی سکم نہیں ہے۔ مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق سنی اتحاد کونسل کے آئین کے مطابق غیر مسلم جماعت کا ممبر نہیں بن سکتا۔ یہ سنی اتحاد کونسل کے اس میں ہے کہ ان کا جو آئین ہے سنی اتحاد کونسل کا، صاحبزادہ حامد رضا کی پارٹی کا، تو اس میں وہ ہے ہی سنی اتحاد کونسل، اس میں غیر مسلم ممبر کیسے بن سکتا ہے؟ تو ان کے آئین میں لکھا ہوا ہے۔ تو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ یہ سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے ہیں تو بھائی ان کا تو غیر مسلم بن ہی نہیں سکتا، تو مخصوص نشستوں پہ نان مسلم آتے ہیں، اقلیتی بھی آتے ہیں، تو وہ کیسے کریں گے؟ یہ ٹیکنیکل ہے معاملہ۔ تو انہوں نے کہا کہ جی سنی اتحاد کونسل کے یہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ غیر مسلم ان کی جماعت کا ممبر نہیں بن سکتا۔ سنی اتحاد کونسل کے آئین کی غیر مسلم کی شمولیت کے خلاف شرط غیر آئینی ہے۔ سنی اتحاد کونسل خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص سیٹوں کی اہل نہیں ہے۔ دوسری جانب سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستیں کیس میں اضافی دستاویزات سپریم کورٹ میں بھی جمع کرائے ہیں۔ سنی اتحاد کونسل نے بھی کنول شوزف کی جانب سے وکیل سلمان اکرم راجہ نے سپریم کورٹ میں اضافی دستاویزات جمع کرائی ہیں۔ اضافی دستاویزات میں الیکشن کمیشن کی جانب سے قومی اسمبلی کے 2 کامیاب ارکان کے نوٹیفیکیشن بھی لگائے گئے ہیں۔ آزاد امیدوار قرار دینے کے خلاف درخواست پر الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کا فیصلہ بھی دستاویزات میں شامل ہے۔ اضافی دستاویزات میں الیکشن کمیشن کا آزاد اراکین سے متعلق 2 فروری کا فیصلہ بھی لگایا گیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ جی مخصوص نشستوں کیس کا فیصلہ کرنے کے لیے اضافی دستاویزات کی بہت اہمیت ہے، لہٰذا اضافی دستاویزات کو کیس کے لیے عدالتی ریکارڈ پر لانے کی اجازت دی جائے۔ خیال رہے کہ سپریم کورٹ میں 24 جون کو مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ بینچ اس کی سماعت کرے گا۔ تو یہ ہے سنی اتحاد کونسل کے مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کا جواب، جو الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں جمع کرایا ہے۔ یعنی الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ، یہ دونوں ایک ہی سیم پیج پر ہیں سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں دینے کے حوالے سے کہ نہیں مل سکتی، اور ٹیکنیکلی بہت ساری انہوں نے کوتاہیاں کی ہیں۔ جس طرح پہلے بھی یہ بحث بھی چلتی رہی ہے، سپریم کورٹ میں بھی یہ سامنے آیا ہے کہ بھئی سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کی ترجیحی فہرست جو ہوتی ہے پرائرٹی لسٹ، وہ جمع ہی نہیں کرائی۔ جب وہ جمع نہیں کرائی تو ان کو کیسے مل سکتے ہیں؟ اور پرائرٹی لسٹ میں نمبر وائز ہوتا ہے کہ پہلے نمبر پر جس کا نام ہوگا، اگر وہ سیٹیں وہ جماعت کچھ لے آتی ہے تو ان کو اس ریشو کے حساب سے ان کو یہ سیٹ ملے گی،
اور پہلے نمبر والے کو ملے گی. پھر دوسرے نمبر والے کو اگر زیادہ سیٹیں جیت کر آئے ہیں جنرل نشستوں پہ تو پھر 3 ملیں گے, اگر اور زیادہ ہیں تو 4 ملیں گے, اور زیادہ ہیں تو 5 ملیں گے. اس طرح پرائرٹی لسٹ ہوتی ہے جو الیکشن کمیشن میں ایڈوانس میں جمع کرائی جاتی ہے. الیکشن والے دن سے پہلے کا یہ مرحلہ ہے جو انہوں نے پورا نہیں کیا تھا. اب ان کے پاس دلائل نہیں ہے, ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے, لیکن پھر بھی عدالتوں میں پھر رہے ہیں اور عدالتوں میں یہ درخواستیں دیتے پھر رہے ہیں اپیلوں کی کہ جی نظر ثانی کریں, الیکشن کمیشن کے فیصلے پہ, پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے, ہمیں نشستیں دی جائیں. اب دیکھتے ہیں 24 کو سپریم کورٹ میں سماعت ہوگی تو سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.